اگر آپ کسی امیر کو غلط کام کرنے سے نہیں روک سکتے تو کسی غریب کو بھی وہ کام کرنے سے نہ روکیں۔ کامیاب آدمی اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوبارہ دوسرے طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ سنجیدگی کو برقرار رکھو، کم بات کرو اور اپنی بات کو برے لوگوں سے بچائے رکھو۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت وہی قبول کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔ پیسہ خوشی نہیں لاتا، لیکن یہ ہمیں اپنی تکالیف عیش و عشرت سے گزارنے دیتا ہے۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس آپ کا کوئی راز موجود ہو، خود کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف دینے والی چیز غربت ہے، کیوں نہ کہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا منافق انسان خود ہوتا ہے، کیوں نہ کہ صرف اپنی ہی مطلب کی بات پسند کرتا ہے، اور جو ہمارے خلاف بات کرے چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، غلط ہی لگتا ہے۔ کبھی اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ مت کرنا، ہر کسی کی زندگی الگ ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ جب آپ غصے میں ہو تو کبھی بھی کچھ نہ کریں، ورنہ آپ سب کچھ غلط کریں گے۔ جس کا اچھا دوست ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی انسان سے بآسانی دھوکہ کھا لینے سے بہتر ہے کہ اسے پہلے ایک دو بار آزما لیا جائے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ انا سے بچو، یہ وہ تیز تلوار ہے جس کا بیرونی کنارہ آپ کی شہرت کو کاٹتا ہے اور اندرونی کنارہ آپ کی معصومیت کو۔ دو چیزوں کی عادت بنائیں: مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستے نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا ضرور کرے تاکہ وہ کسی اور کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ آپ جس سنہری موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اندر موجود ہے۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں۔ اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ غصے میں انصاف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے، مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ اکثر لوگ ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو اپنی سمجھداری دکھا کر دوسروں کا دل نہیں توڑنا چاہتے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے، اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے۔ رشتے کی آڑ میں اگر سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دے۔ یہ مت سوچیں کہ تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ دیوار میں لگا پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنی قیمت رکھتا ہے۔ لوگوں کی فضول باتوں پر غور نہ کرنا اور ان کی باتوں کا رد عمل نہ دینا آپ کو پرسکون اور ان کو بے چین کرتا ہے۔ اگر آپ کو تمام حقوق حاصل نہیں ہے تو جو حاصل ہے ان کا بھرپور استعمال کرے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ غیر اخلاقی کام کرنے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا ہی چھوڑ دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ جب کسی کے لیے سارے دن ایک جیسے ہو جائے تو وہ اچھی تبدیلیوں کی شناخت کھو دیتا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ جب بھی شعور میں اضافہ ہوتا ہے
انسان کے وجود میں کوئی ایسی چیز دریافت ہوتی ہے جو اس کے درد کو بڑھا دیتی ہے۔ مسکراہٹ تو دنیا داری ہے، سچ تو ہمیشہ آنکھیں بولتی ہے۔ دوسروں کے عیب چھپانے میں رات کی طرح بنو۔ 20 اور 30 سال کی عمر میں زیادہ محنت کریں تاکہ آپ کی آنے والی زندگی آرام سے گزرے۔ اگر آپ کا وطن آپ کو رہائش، خوراک، تعلیم اور باعزت زندگی نہیں دے سکتا تو پھر وطن کی محبت مشکوک ہو جاتی ہے۔ ایک ان پڑھ شخص اس پڑھے لکھے شخص سے بہتر ہے جو صرف اخبار پڑھتا ہے۔ جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ سانپوں سے حس سلوک موت ہے۔ جہالت کی تاریک سائے کو ختم کرنے کے لیے تعلیم اور شعور ضروری ہے۔ مرد اور دریا اگر اپنی فطرت کے خلاف چلے تو اپنی پہچان کھو دیتے ہیں۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، پھر رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھے، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بغیرتی ہے، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ کسی کا ماضی نہیں، حال دیکھو۔ ماضی کو بدل نہیں جا سکتا اور نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ انسان حقیقت سے زیادہ وہم کا شکار ہے۔ یہ ظاہر نہ کرے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہمیشہ سوالات پوچھتے رہے۔ انسان عمر سے نہیں، فکر سے بڑا ہوتا ہے۔ کسی انسان کے لیے اہم ترین چیزیں ہمیشہ وہ ہوتی ہیں جسے اس نے خود محنت کر کے حاصل کیا ہو۔ کوئی انسان خود کو کس طرح بیان کرتا ہے، اس سے اس کی شخصیت کا اندازہ آپ بہتر طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ مانگ کر حاصل کی جانے والی عزت عزت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک احسان ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جن سے آپ نے عزت کی بھیک مانگی ہوتی ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ اپنے مخالفین پر ہمیشہ نظر رکھے، کیوں نہ کہ ان کی طرف سے کی گئی باتیں اور عمل آپ کو ذہین اور طاقتور بناتے ہیں۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں، کیوں نہ کہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع کی جائے۔